جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں گئے، ان کے ساتھی جو ہے جام شہادت پی رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا حضرت امام قاسم یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا اپنے چچا کے پاس آئے، کہے کہ اے میرے چچا حسین، کربلا میں تو سب شہید ہو رہے ہیں، مجھے بھی جانے کی اجازت دیجیے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا نہیں، تم حسن کی نشانی ہو، میں تمہیں میدان میں کیسے بھیجوں؟ اتنے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں دیکھتے ہیں کہ بازو میں ایک تعویذ بندی ہے، اس کو کھولتے ہیں تو امام حسن اس میں لکھے تھے کہ اے میرے نور نظر لخت جگر، ایک دن ایسا ہوگا کہ میرا بھائی مقتل کربلا میں ہوگا، وہ افسوس ہے کہ میں اس دن نہیں رہوں گا، تم رہو گے تو میرا بیٹا ہونے کی ضمانت دینا اور تم میرے بھائی کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کر دینا اور نبی کی شریعت کو بچا لینا۔ امام حسین کی بارگاہ میں ان کا بھتیجا یہ کاغذ لے کے آئے اور کہنے لگے اے میرے آقا حسین، اب تک تو میں اجازت آپ سے مانگ رہا تھا، آپ نہیں دے رہے تھے، اب حکم لے کے آیا ہوں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا یہ کس کا حکم ہے؟ یہ حکم کہاں سے لائے ہو؟ حضرت قاسم نے کہا کہ یہ ان کا حکم ہے جن کا آپ بھی نہیں ٹال سکتے ہیں، یہ میرے بابا حسن نے دے کے گیا ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ یہ تو ان کا حکم ہے، میں ٹال بھی نہیں سکتا، لیکن اے قاسم تم نے موت کو سمجھا کیا ہے؟ تم وہاں جانے کے لیے تڑپ رہے ہو جہاں لوگ گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، جہاں سے لوگ واپس نہیں آ پا رہے ہیں، ان کی لاش اٹھا کے لایا جا رہا ہے، تم وہاں جانے کے لیے تیار ہو اور تڑپتے ہو جہاں لوگ خون اور خاک میں تڑپ رہے ہیں۔ حضرت قاسم نے عرض کیا اے میرے حسین، میں موت کو شہد سے بھی زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں، موت کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں، تو موت جو ہے سب کے لیے برابر نہیں ہے میرے دوستو، کسی کے لیے کڑوا بھی ہے تو کسی کے لیے میٹھا بھی ہے، جیسا کریں گے ویسا پھل ہوگا۔ اب انسان جب اس دنیا سے پردہ کرتے ہیں، ان کو قبر کی دنیا میں لے کے جاتے ہیں تو وہ قبر میں ایک چھوٹا سا گھر بناتے ہیں، تو وہ قبر تو دیکھنے میں چھوٹا سا ایک گھر ہے، لیکن وہ چھوٹا گھر نہیں ہے۔ اگر انسان کا اعمال اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو اتنی بڑی اور اتنا کشادہ کر دیتا ہے کہ جہاں تک ان کی نظر تا حد نظر، جہاں تک ان کی نظر پہنچتی ہے ان کی ملکیت لکھ دیا جاتا ہے، وہ زمین ان کے نام پہ ہو جاتا ہے۔ تو قبر جو ہے، قبر میں انسان کو رکھا گیا۔ اب جب قبر میں جیسے انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے، گھر والے رویا کرتے ہیں، اڑوس پڑوس کے لوگ رویا کرتے ہیں، رشتہ دار روتے ہیں، اور کچھ ہی دیر میں ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ اے بھائیو ذرا جلدی کرو، اب ان کو غسل دلاؤ۔ بتائیے، ایک طرف محبت اتنی ہے کہ گھر والے تڑپ تڑپ کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں، اور دوسری جانب وہی گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ذرا جلدی کرو ان کو غسل دلاؤ۔ اب غسل دلایا جاتا ہے، غسل دلانے کے وقت جب ان کے جسم سے کپڑا اتارا جاتا ہے، کچھ کپڑے ایسے ہیں جو نہیں نکلتا ہے، تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس کپڑے کو کاٹ کے نکالو۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو کہا گیا کہ یہ اس لیے کہ مردے کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ اسلام کہتا ہے کہ تم مردے کو بھی تکلیف مت دو، ان کے جسم سے جو کپڑا نکالتے اس کو کاٹ کے نکال دو۔ اب اس کو نہلایا جاتا ہے، نہلانے کے بعد لوگ لے کے چلتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں اب ذرا جلدی کرو، ان کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ وہی ماں جو اپنے بیٹا اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہی تھی، آج وہ بیٹا وہ بیٹی اس دنیا میں سے جا رہا ہے، اس دنیا سے اس دنیا کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ ماں تڑپ تڑپ کے روتی ہے، لیکن جو ہی اس کے جنازے کو لے کے باہر نکلتے ہیں، وہ ماں دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے خاندان کے لوگوں، اے میرے رشتہ داروں، میرے گھر والوں، اب تم میرے بیٹے اور میری بیٹی کی لاش کو لے کے جاؤ، اسلام یہاں سے آگے جانے کی اجازت مجھے نہیں دیتا۔ میرے دوستو، اب اس جسم کو لے کے قبر کی دنیا میں اترتے ہیں لوگ، منکر نکیر آتے ہیں،
زمین کو چیرتے پھاڑتے اس وقت مردے کو جھنجھوڑ کر ٹھوکر مار کے اٹھاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی ایک ڈراؤنی شکل ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں نیلی ہوتی ہے، ان کے دانت جو ہے گائے اور بیل کے سنگ کی طرح ہوا کرتا ہے، اسی دانت سے وہ زمین کو چیرتے پھاڑتے ہوئے اس قبر میں داخل ہوتا ہے۔ اس وقت سوال کرتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر ایمان والا ہے تو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اگر ایمان والا ہے تو کہہ دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، کیا کہا کرتا تھا اس مرد مومن کے بارے میں؟ اب یہاں پتہ چل رہا ہے کہ قبر میں 3 نہیں، تعداد زیادہ ہے۔ ایک تو وہ ہے جس کو ہم نے قبر میں چھوڑ کے آیا، دفن کر کے آیا ہے، یہ شخص قبر میں ہے، اور 2 فرشتے اس قبر میں آئے، تعداد 3 کی ہوئی۔ لیکن فرشتے کے آخری سوال یہ بتا رہی ہے کہ یہ تعداد میں 3 نہیں 4 ہے، کہ کیا کہا کرتا تھا اس مرد کے بارے میں۔ تو مرد کے لیے جسم ہونا ضروری ہے، اور جسم کے لیے جان ہونا ضروری ہے، روح ہونا ضروری ہے۔ اگر مومن ہے تو وہ کہہ دیں گے کہ یہی میرا آخری نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہی سوال جو ہے سب سے کیا جاتا ہے۔ جو انسان مر گیا، قبر میں گیا، اس سے بھی، جس کو مچھلی کھا لیا اس کو بھی، جس کو گائے کیا کہتے ہیں کہ شیر کھا لیا اس کو بھی، جس کو کیا کہتے ہیں کہ اور جانور کھا لیا اس کو بھی، یعنی ہر انسان سے، جو جل گیا اس سے بھی حساب ہوگا، جو مر گیا قبر میں گیا اس سے بھی حساب ہوگا، جو قبر میں دفن ہے اس سے بھی سوال ہوگا، جو جانور کے پیٹ میں چلا گیا ہے اس سے بھی سوال کیا جائے گا، جو ہاتھی کے پیٹ میں، شیر کے پیٹ میں گیا ہے اور جانور کے پیٹ میں چلا گیا ہے، جانور اس کو نگل گیا ہے لیکن اس سے بھی سوال ہوگا، اور جو جل گیا ہے، جل کے اس کی راکھ کو اڑا دیا گیا ہے اس سے بھی یہ سوال ہوگا۔ من ربو کا، تو کچھ لوگ کہیں گے ہائے افسوس، میں کچھ نہیں جانتا۔ اچھا یہ جانتا کیوں نہیں ہے جبکہ 40 سال 50 سال 20 سال 100 سال کی زندگی گزارتا ہے؟ تو کسی کو نہ کسی کو تو اپنا رب کہا ہوگا۔ اور فرشتے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارا رب کون ہے؟ یہ نہیں کہتے ہیں کہ تمہارے خاندان کے لوگ کس کو رب کہا ہے، تمہارے گھر والے کس کو رب مانتا تھا، یا تمہارے پڑوس کے لوگ کس کو رب مانتا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تم نے خدا کس کو مانا تھا؟ تو جو جس کو مانا تھا اس کو بتا دینا چاہیے تھا، جو جس کو خدا مانتا ہے اس کو بتانا چاہیے تھا کہ میرا خدا یہ ہے۔ اس لیے کہ انسان جب دنیا میں رہتا ہے تو کسی کو نہ کسی کو اپنا مالک، اپنا رب مانتا ہے۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ قبر میں جو ہے جھوٹ زبان پر آئے گی نہیں، اور اصل سے کبھی اس کو پالا پڑا نہیں ہے، اصل سے کوئی رشتہ تھا ہی نہیں دنیا میں، اور قبر کی منزل میں کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے، زبان پر آئے گی نہیں۔ جتنا بکواس ہے صرف دنیا ہی میں ہے، قبر کی دنیا میں کوئی بکواس نہیں چلنے والا ہے، وہاں تو صرف ایمان جانچا جا رہا ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے من ما دینوں کا، پھر کہے گا افسوس میں نہیں جانتا، افسوس میں نہیں جانتا کہ میرا دین کیا ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے آخر انسان دنیا میں رہتا ہے، کوئی نہ کوئی دھرم تو اپنایا ہوگا، کوئی نہ کوئی مذہب تو اپنایا ہوگا، کوئی نہ کوئی طریقہ تو اس کے پاس تھا، لیکن کہتا ہے کہ افسوس میں نہیں جانتا۔ جبکہ فرشتے پوچھتے ہیں بتا تو کس مذہب کو مان کے آیا ہے، تیرا دین کیا ہے اس کو بتا دے۔ فرشتے یہ نہیں کہتے ہیں کہ تمہارے اڑوس پڑوس کے لوگ تو کون سا دین لے کے چلتا تھا، تم اس دن پہ چلا تھا کہ نہیں چلا تھا، نہیں، بلکہ فرشتوں کی سوال میں یہ ہے کہ تمہارا دھرم، تمہارا مذہب، تمہارا دین کیا ہے۔ تو جو لوگ افسوس کہیں گے تو ان لوگ جیسا ظالم دنیا میں کون ہے جو پوری زندگی ایک نہ ایک دھرم کو مان کے گیا ہے اور وہاں جا کے جھوٹ بول رہا ہے کہ نہیں جانتا۔
پھر میں وہی کہوں گا کہ وہاں جو ہے اصل کے سوا جھوٹ زبان پر آئے گی نہیں، اور سچ سے کبھی رشتہ تھا ہی نہیں تو ان کی زبان پر آئے گا ہی نہیں۔ انسان دین بھی مانتا ہے، مذہب بھی مانتا ہے، لیکن وہاں جو ہے ایمان والوں کی زبان پر جواب ہوگی، باقی کسی لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے۔ اب جب انسان اس دنیا سے اس دنیا کی طرف جاتے ہیں اور سوال کے جواب جب دے دیتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے حافظ غیبی کی، ایک آواز آتی ہے حاطف غیبی کی کہ اے لوگو سو جاؤ، اے فرشتوں، یہ سچ کہتا ہے، یہ بندہ میرا سچا ہے، سچ جواب دیا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو۔ اب اس کے قبر میں جنت کا بچھونا بچھایا گیا، جنت کا فرش بچھایا گیا، جنت کی کھڑکی کھول دیا گیا، اور اگر سوال کا جواب نہیں دے پایا تو ایک آواز آتی ہے غیب سے کہ اے فرشتوں، یہ بندہ تو میرا ہے لیکن یہ جھوٹا ہے، زندگی بھر یہ میرا کھایا، میری دی ہوئی سانس کو لیا، میں نے اس کو زندگی دیا، صحیح سلامت والی ہاتھ پیر بھی دیا، پورا وجود پورا جسم دیا، لیکن یہ انسان مجھے نہیں مانا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دو۔ اب فرشتے اس کے قبر میں آگ کا بچھونا بچھائیں گے، حکم ہوگا کہ اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو۔ اب اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھولا گیا، کھڑکی کھولی گئی ہے، اب آگ کی لپٹ ہے، آگ کی گرم گرم شعلہ ہے، اس کے قبر تک پہنچتی ہے۔ اتنے میں ایک بحرہ اور اتنے میں کچھ فرشتوں کو اس کے قبر میں مسلط کیا جائے گا، جو نہ تو سنیں گے نہ دیکھیں گے، صرف پٹائی ہوگی۔ تو قبر کی تیاری اسی دنیا میں انسان کو کر لینا چاہیے تھا۔ ایک مرتبہ ایک یہودی کا بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، دیکھا تو مسجد نبوی شریف میں دیکھا۔ وہ بچہ دن بھر دیکھتے رہا، شام کو گھر گیا۔ کچھ دن تک یہ معمول رہا، اور جو میرے نبی کو ایک بار دیکھ لیتے تھے وہ عاشق ہو جاتے تھے۔ وہ بچہ نے بھی ویسا ہی کیا، ایک بار دیکھا اور دیکھنے کے بعد عاشق ہو گئے، روزانہ جا کے دیکھا کرتے تھے۔ اچانک ایک دن اس کے باپ نے دیکھ لیا، کیونکہ وہ اس کا باپ تو تھا غیر مسلم، یہودی تھا، دیکھ لیا کہ میرا بیٹا مسجد نبوی شریف پر کھڑا ہے، مسجد نبوی شریف کے دروازے پر کھڑا ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ اس نے گیا، جا کے جو ہی دیکھا قریب سے تو دیکھ رہا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ وہ یہودی اپنے بیٹے کو پکڑ کے لایا، کہا کہ خبردار ادھر مت جانا۔ دوسرا دن پھر وہ بیٹا چھپ کر کے گیا ہے دیکھنے کے لیے، اسلام کے قانون سمجھنے کے لیے، اسلام کو دیکھنے کے لیے، شریعت محمدی کو دیکھنے کے لیے گیا ہے، اور نبی کا چہرہ دیکھ رہا ہے وہ بچہ چھپ چھپ کے۔ دوسرا دن اس کا باپ پھر دیکھ لیتا، کہا کہ بیٹا میں نے تمہیں تو منع کیا تھا، پھر بھی تم آ گئے ہو، خبردار آج کے بعد اگر تم آیا تو میں تمہارے دونوں پیر کاٹ ڈالوں گا۔ بچہ گھر گیا، رات بھر سوچتے رہا کہ ارے میرا پیر ہی تو کاٹا جائے گا، چلو نبی کا دیدار کر لیتے ہیں، نبی کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں۔ بچہ پھر گھر سے باہر نکلتا ہے، پھر اس کا باپ کہیں سے آ رہا تھا تو دیکھ لیا کہ مسجد نبوی شریف کے دروازے پر میرا بیٹا کھڑا ہے اور نبی کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ اس وقت اس کے باپ نے پکڑا اور لایا گھر، اور کہا کہ خبردار آج 2 دن سے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور چھوڑ دے رہا ہوں، آج کے بعد اگر تم وہاں چلا گیا تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ پھر وہ بچہ جو ہے رات بھر گھر میں سوچا، رونے لگا کہ کیا کیا جائے، اب تو دیکھنے سے روکا جا رہا ہے، اب تو چہرہ بھی نہیں دیکھ پائیں گے، کیسے کیا جائے۔ اتنے میں وہ بچہ نے فیصلہ کیا کہ ارے میرا ہاتھ ہی نہ کاٹا جائے گا، چلو نبی کو تو دیکھ لیتے ہیں، ایک بار دیکھنے کی موقع، ایک بار دیکھنے کی کوئی صورت تو میرے پاس ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا، نظر بچی رہے گی، میں نبی کو دیکھوں گا۔
وہ بچہ دوڑتے ہوئے پھر نبی کی بارگاہ میں گئے ہیں، میرے آقا کا دیدار کر رہے ہیں۔ پھر اس یہودی کا گزر ادھر سے ہوا، اپنے بیٹے کو پکڑا اور گھر لایا، مارا پیٹا اور کہا کہ خبردار، اب تک تو میں تمہارا ہاتھ کاٹنے والا تھا، پیر کاٹنے والا تھا، لیکن میں ایسا کچھ نہیں کیا، بس آخری فیصلہ ہے کہ اگر تم اس کے بعد چلا گیا وہاں اور نبی کا چہرہ دیکھ لیا تو میں تمہاری دونوں آنکھیں نکال لوں گا۔ اب وہ بچہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں کیا کروں۔ اب تک تو ہاتھ کاٹنے کی بات آئی تھی، پیر کاٹنے کی بات آئی تھی، اگر پیر کٹتا تو نظر بچی رہتی، میں نبی کو دیکھ لیتا، اگر ہاتھ کاٹا جاتا آنکھ بچی رہتی، میں نبی کو دیکھ لیتا، لیکن اب ہاتھ بھی رہ جائے گا، پیر بھی رہ جائیں گے، لیکن اب تو میری آنکھیں نکالی جائے گی، میں کیا کروں۔ وہ بچہ رات بھر سویا، دن بھر چلایا، رویا۔ اب نبی کی محبت میں وہ بچہ اس طرح دیوانہ ہو گیا کہ اب کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، دھیرے دھیرے وہ بچہ کمزور ہو چکا ہے۔ اس یہودی نے دیکھا کہ میرا بیٹا کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس نے ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر آیا، دوا دیا، کوئی فائدہ نہیں، پھر اس نے دوائی چینج کیا اور حکیم صاحب کو بلایا، حکیم صاحب نے بھی دوا دیا، کوئی فائدہ نہیں۔ اب وہ بچہ موت کی بستر پہ سونے والا ہے۔ ایک عاشق، محبت دیکھیے اس بچے کے اندر، دیکھنے سے روکا گیا ہے تو بچہ موت کی بستر پہ سونے والا ہے، نہ بچہ جی رہا ہے نہ مر رہا ہے، بچہ آخری ہچکی لے رہا ہے اور بچہ تڑپ رہا ہے۔ اب یہودی نے دیکھا کہ میرا بیٹا اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اب ان کی دم نکلنے والی ہے، جان جانے والی ہے، اب کریں تو کیا کریں۔ اب اس نے اس بچے کے سامنے باپ بیٹھا ہے، باپ کہتا ہے کہ بیٹا کیا تو اے بیٹا میں اب کیا کروں، میں نے تمہیں تو دوائی بھی دے دیا ہے، ڈاکٹر کو بھی بلا دیا ہے، حکیم کو بھی بلوایا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، آخر وجہ کیا ہے؟ اے بیٹا کیا تو کسی سے محبت کرتا ہے؟ کیا تو کسی سے عشق کرتا ہے؟ کیا تو کسی سے پیار کرتا ہے؟ بتا، میں تیری تمنا کو پورا کروں گا۔ اس بچے نے کہا کہ اے بیٹا، اے باپ اگر میں بتا دوں تو کیا آپ وہ پورا کر دیں گے؟ باپ نے کہا کہ اے بیٹا اب تو تم مرنے والے ہو، اس وقت تو تمنا دشمنوں کی پوری کی جاتی ہے اور تم تو میرا بیٹا ہو، تم جو کہو گے میں مان لوں گا۔ بچے نے کہا کہ میرے باپ میں محبت کرتا ہوں اپنے نبی سے، جائیے میرے نبی کو بلا دیجئے، میں اپنے نبی کا چہرہ دیکھ لوں گا، میری بیماری ختم ہو جائے گی۔ اب وہ یہودی اپنے گھر سے نکلا ہے، دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں پہنچا ہے، مسجد نبوی میں گیا ہے اور جا کے عرض کرنے لگا ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ بچہ تو میرا ضرور ہے لیکن آپ کا دیوانہ ہے آقا، یہ بچہ تو میرا ضرور ہے لیکن آپ سے محبت کرتا ہے یا رسول اللہ، یہ بچہ میرا ضرور ہے اور میں یہودی ہوں میرے آقا، لیکن بچہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے پیار کرتا ہے یا رسول اللہ، وہ بچہ آپ کی محبت میں موت کی بستر پہ سونے والا ہے، اتنی کمزور ہو گیا ہے، اتنی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے، بیماری میں وہ مبتلا ہو گیا ہے، آپ کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے، یا رسول اللہ ذرا ان چہروں کی زیارت کرا دیجئے، جن چہروں کو اللہ نے قرآن میں والضحیٰ کے نام سے فرمایا ہے، وہ چہرہ دکھا دیجئے، کالی کالی زلفوں کو دکھا دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابہ چلو اس یہودی کے گھر میں، وہاں میرا ایک عاشق تڑپ رہا ہے، ان کو دیکھنے چلو۔ اب صحابہ کرام کے ساتھ میرے نبی تشریف لے جاتے ہیں، اس یہودی کے دروازے پر جو ہی قدم رکھتے ہیں، بچے کی نظر رسول پر پڑتی ہے، بچہ اٹھ کے کھڑا ہونا چاہتا تھا، تعظیماً کھڑا ہونا چاہتا تھا، لیکن بچے کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، بچے کے اندر اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ بچہ اٹھ کر کھڑا ہو سکے، وہ بچہ لڑکھڑا کر کے گر جاتا ہے۔ میرے نبی اپنے ہاتھ سے اس بچے کو سہارا دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا اے بچہ یہ تو نے کیا حالت بنا رکھا ہے؟ بچے نے عرض کیا، یا رسول اللہ جس دن سے آپ کو دیکھنے سے روکا گیا ہے یا رسول اللہ، اس دن سے میں کمزور ہو چکا ہوں، محبت میں تڑپ گیا ہوں یا رسول اللہ، آج دیکھنے کو مل گیا ہے، جی بھر آیا ہے یا رسول اللہ، میں آپ کی محبت میں اور آپ سے جدا ہونے کی غم میں میری حالت یہ ہو گئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے بچہ اب تو میں آ گیا ہوں، اے بچہ اب تو میں آ گیا ہوں، اب تم اٹھ کے کھڑے ہو، لیکن بچہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔
इतना कमज़ोर हो गया था। नबी की मोहब्बत उसके दिल में समा गई थी। नबी की मोहब्बत में वो बच्चा खाना भी छोड़ दिया था, पीना भी छोड़ दिया था, और मर्ज़ में ऐसा मुब्तला हो गया था, इश्क में ऐसा मुब्तला हुआ था कि वो बच्चा अब मौत के बिस्तर पे सोने वाला था। लेकिन नबी को देखा है, बच्चा तड़प गया, कहा या रसूल अल्लाह आप आ गए, तमन्ना पूरी हो गई। आखिरी तमन्ना थी कि मैं आपका चेहरा देख लूँ। मेरे नबी का चेहरा उस बच्चे ने देखा है, बच्चा दम तोड़ दिया। बच्चा इस दुनिया से उनकी रूह परवास कर गई। दम तोड़ते हैं वो बच्चे। लेकिन तो दम तोड़ने से पहले वो बच्चा कहते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप तशरीफ़ लाए हैं, या रसूल अल्लाह मैं आपका कलमा पढ़ना चाहता हूँ, मैं आपका कलमा पढ़ना चाहता हूँ या रसूल अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं हाँ कलमा पढ़ लो, हाँ कलमा पढ़ लो। मेरे आका के सामने वो बच्चा कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं कलमा तो पढ़ लूँगा, लेकिन मेरे आका यहाँ से लेके वहाँ तक की ज़मानत आप ले लीजिए। मेरे नबी ने उस बच्चे की ज़मानत लिया है, मेरे नबी ने उस बच्चे को अपनी ज़िम्मेदारी में लिया है, और वो बच्चा कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा है और जान दे चुका, रूह जिस्म से निकल गई। अब वह यहूदी कहता है कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरा बच्चा तो ज़रूर है लेकिन आपका दीवाना है। या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा ज़रूर है लेकिन आपका कलमा पढ़ने वाला है, मेरे आका आपसे मोहब्बत रखने वाला है, आपसे इश्क करने वाला है। या रसूल अल्लाह आप इसे ले जाइए और इस्लाम के तौर तरीके पर दफनाइए कफनाइए, क्योंकि आप तो ये कलमा पढ़ चुका है, ईमान ला चुका है आप पर, आप इसे लेके जाइए। मेरे नबी फरमाते हैं ऐ सहाबा इसे ले चलो मदीने की सरजमीन पर, इनको मदीने की गलियों में धूमो धाम से घुमाया जाएगा। अब सहाबा इकराम उस बच्चे को कांधे पे उठाते हैं, मदीने की गलियों में आते हैं, नहलाया जाता है, कफनाया जाता है, उसके बाद जनाजे को लेके चलते हैं। सहाबा इकराम का अंदा देते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं ऐ सहाबा इसको मदीने की गलियों में घुमाओ, इनके जुलूस निकालो, इसको घुमाओ। वो बच्चा घूम रहा है, जनाजे पे लेटे हैं, सहाबा लेके मदीने की गलियां घुमा रहे हैं। इतने में मेरे नबी भी उनके साथ चल रहे हैं। तो उसी भीड़ में जब मेरे नबी थे तो कुछ सहाबा इकराम क्या देखते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उंगलियों के बल चल रहे हैं तो कभी एड़ियों के बल चल रहे हैं, पूरे कदम जमाए हुए नहीं चल रहे हैं, कभी उंगली के बल पर तो कभी एड़ी के बल पर। सहाबा इकराम ने देखा इस मंज़र को तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। सहाबा इकराम ने इस मंज़र को देखा और कहने लगा या अल्लाह ये मेरे नबी को क्या हो गया, ये कौन सी तकलीफ़ हो गई कि मेरे नबी पूरे कदम जमाए हुए नहीं चलते हैं, कभी उंगलियों के बल चलते हैं तो कभी एड़ियों के बल चलते हैं। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि नबी से सवाल कर लेते हैं, नबी से पूछ लेते। चुनांचे जनाजे को कब्रिस्तान लेके जाया जाता है, कब्र की दुनिया में मेरे रसूल उतरते हैं और जाड़े के मौसम के बावजूद मेरे नबी पसीने से शराबोर हो गए। कब्र की दुनिया में उस बच्चे को लेके मेरे नबी उतरे हैं, और मेरे नबी जब उतरे हैं तो सहाबा ने देखा है कि मेरे नबी जाड़े के मौसम के बावजूद पसीने से शराबुर हो गए, लेकिन कोई पूछ नहीं पाए, सवाल नहीं कर पाए। जब कब्र में बच्चे को रखा गया, ऊपर से मिट्टी चढ़ा दी गई, यानी जैसे कब्र पूरी तैयारी के कब्र को जो है पूरे तरीके से दफनाए जाते हैं कब्र में बच्चे को या इंसान को, उसी तरह से कब्र मुकम्मल हुई। तख्त रखा गया, ऊपर मिट्टी डाल दी गई। अब लोग वहाँ से चलने लगे हैं, सहाबा चलने लगे हैं, मेरे नबी भी चल रहे हैं। एक साहबी ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ऐ मेरे आका ज़रा नजर करम फरमाइए आका, ऐ मेरे आका आपसे नहीं पूछेंगे तो किनसे पूछेंगे मेरे आका, जरा नजर करम फरमाइए आका, ऐ मेरे आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह जरा बता दिया जाए, जब जनाजे को लेके चल रहे थे तो आप कभी उंगलियों के बल चला करते थे तो कभी एड़ियों के बल चला करते थे, आखिर वजह क्या है मेरे आका, आप पूरे कदम क्यों नहीं जमा के चलते थे? मेरे नबी फरमाते हैं ऐ सहाबा सुनो, मैं जब इसके जनाजे को लेके घर से निकला है उस वक्त आसमान से इतने फरिश्ते आ गए थे इनके जनाजे पर कि मुझे कदम रखने के लिए जगह नहीं मिल रही थी।
اے صحابہ سنو، جس وقت تم ان کے جنازے کو لے کے گھر سے نکلے ہو، آسمان سے اتنے فرشتے ان کے جنازے میں شامل ہو گئے تھے کہ مجھے قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جب آپ قبر کی دنیا میں اترے ہیں میرے آقا، تو اس وقت آپ جارے کے موسم کے باوجود پسینے سے کیوں شرابور ہو گئے؟ آپ کے جسم سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ صحابی نے عرض کی تو میرے نبی فرماتے ہیں اے صحابہ سنو، جب اس بچے کو میں قبر کی دنیا میں لے کے اترا ہوں تو جنت کی حور و غلمان نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ آگے والے کہنے لگے یا رسول اللہ اس خوش نصیب کو مجھے دے دیا جائے، دائیں والے بولنے لگے یا رسول اللہ اس خوش نصیب کو مجھے دے دیا جائے، بائیں والے کہنے لگے یا رسول اللہ اس خوش نصیب کو مجھے دے دیا جائے، پیچھے والے بولنے لگے یا رسول اللہ اس کو مجھے دے دیا جائے۔ اس لیے میں پسینے میں شرابور ہو گیا تھا کہ کس کو دیا جائے، چاروں طرف سے حور و غلمان نے گھیر لیا ہے۔ یہاں پر رک کے میں ایک بات بتا دیتا ہوں، اصل بات یہ تھی کہ اس بچے کی خاموش میت یہ بول رہی تھی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کلمہ تو ہم آپ کا پڑھے ہیں یا رسول اللہ، ایمان تو آپ پر لائے ہیں یا رسول اللہ، شریعت آپ کی قبول کیے ہیں یا رسول اللہ، قانون آپ کے مانے ہیں یا رسول اللہ، لیکن میرے آقا آپ دنیا میں ہے اور میں قبر کی دنیا میں آ گیا ہوں یا رسول اللہ، اگر فرشتے مجھ سے پوچھ دیں گے کہ بتا تو کس کا غلام ہے تو میں کیا جواب دوں گا آقا، میں کیا بتاؤں گا آقا؟ تو نبی فرماتے ہیں کہ پسینہ جو اس میت پر ٹپک رہی تھی، یہ پسینے کی خوشبو بتائے گی کہ آنے والا کوئی عاشق رسول آیا ہے، آنے والا کوئی دیوان رسول آیا ہے۔ وہ بچہ بول رہے تھے، وہ بچہ کی خاموش میت کہہ رہی تھی یا رسول اللہ ایمان تو ہم لا چکے ہیں، کلمہ تو پڑھ چکے ہیں، اے میرے آقا جب ہم قبر کی دنیا میں جائیں گے سوال ہوگا مجھ سے، آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا غلام کس کا ہو، کس نبی کا کلمہ پڑھے ہو، کن کی شریعت کو اپنائے ہو، میں کیا جواب دوں گا آقا؟ تو یہاں پسینے کی خوشبو ٹپک ٹپک کے بتا رہی ہے کہ خوشبو بتائے گی کہ آنے والا کوئی عاشق رسول آیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ارے جس کی ضمانت نبی لیتا ہے اسے کوئی تنہا نہیں چھوڑتا، جس کی ضمانت نبی لیتا ہے اسے میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ ارے پسینے کی خوشبو بتائے گی کہ آنے والا عاشق رسول آیا ہے، آنے والا دیوان رسول آیا ہے۔ نبی فرماتے ہیں اے صحابی گھبرا مت، اے صحابی گھبرا مت، میں نے تیری ضمانت لیا ہے، تو قبر دنیا سے لے کے قبر کی دنیا تک یعنی ہر جگہ تیری ضمانت میں نے لیا ہے، جہاں تو ہوگا وہاں میرا پسینہ ہوگا اور پسینے کی خوشبو بتا دے گی کہ آنے والا دیوان رسول آیا ہے، عاشق رسول آیا ہے۔ تو میرے دوستو ہم سب جو یہاں جمع ہوئے ہیں بالخصوص اس اہل ثواب کے تعلق سے آج سے کچھ دن قبل ہمارے سامنے مرحوم کیا نام ہے، مرحوم محمد اسلام صاحب ہیں، جو آج سے کچھ دن پہلے ہم سب کے بیچ میں رہا کرتے تھے اور بڑے سیدھے سادے تھے، بیچارے نمازی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے۔ آج ان کا چلسمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا وہ بندہ تیرا ہے، تو اپنے حبیب کے صدقے میں اس بندے کی مغفرت فرما اور ان کے قبر میں رحمت و نور کی بارش عطا فرما۔ اے بار الہ تو اپنے محبوب کا صدقہ اسے عطا فرما اور مولا ان کی خطا لغزش گناہ کبائر صغائر کو معاف عطا فرما۔ مولا تو اپنے حبیب کے صدقے میں مرحوم محمد اسماعیل کو مرحوم محمد اسلام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو میرے دوستو اس چکھنے سے آدمی ختم نہیں ہوگا بلکہ اس دنیا سے اس دنیا کے طرف ہم جائیں گے اور پھر وہاں کچھ دن ہی رہیں گے، اس کے بعد پھر حشر میں اٹھائے جائیں گے، حشر میں اٹھیں گے، وہاں بھی کچھ ہی دیر رہیں گے تاکہ اس کے بعد پھر ہم سب جنت میں جائیں گے۔ تو جنت میں جانے کے لیے صراط مستقیم پر چلا کیجئے اور سنت نبی پر عمل کیجئے۔ ہم سب پر جو فرض کیا گیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور بار الہ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق فرما، توفیق دے مولا۔ اے مولا عالم اسلام میں جتنے لوگ دین سے دور ہے مولا اس کو دین پر ثابت قدم رکھ کے جینے کی توفیق عطا فرما۔
شاعر کہتے ہیں کہ جانا ہے سبھی کو تو یہ آنسو بہانا کیا، ماں باپ بہن بھائی سب کو یہ بتا دینا، جاتا ہوں میں دنیا سے مجھ کو نہ صدا دینا، جاتا ہوں میں دنیا سے مجھ کو نہ صدا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ آخری سے سنیے، جب میت کو گھر سے لے کے نکلتے ہیں تو اس وقت میت کیا کہہ رہی وہ سنیے کہ لو دیکھ لو یہ صورت کچھ دیر دکھائیں گے، لو دیکھ لو یہ صورت کچھ دیر دکھائیں گے، آئیں گے نہ ہم واپس ہم کو نہ صدا دینا۔ اے میرے دوستو، جو بھی اس دنیا سے ایک بار چلے جاتے ہیں تو پھر وہ جسم کے ساتھ اس دنیا کے لوگوں کے سامنے نہیں آتے ہیں۔ ایک بار چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، موت کا مزہ چکھ لیتے ہیں، تو پھر جسم کے ساتھ اہل جسم والوں کے سامنے وہ کبھی نہیں آیا کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، وہاں جائیے تو جانے کی تیاری پہلے کیجئے، ورنہ قبر کیا ہے کہ قبر جو ہے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، یعنی جنت کے محلوں میں سے ایک محل ہے، یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ قبر روزانہ انسان کو پکار پکار کے کہتی ہے کہ اے لوگو، مجھ میں آنے سے پہلے میری تیاری کر لو، مجھ میں آنے سے پہلے اپنے بارے میں سوچ لو، میں جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوں یا جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا ہوں، تم جیسا کر کے آؤ گے میں ویسا ہی سلوک کروں گی۔ میرے دوستو، قبر کیا ہے؟ انسان جیسا کر کے جائے گا ویسا ہی اس کے ساتھ قبر سلوک کرے گی۔ روزانہ قبر پکار پکار کے کہتی ہے اے لوگو، مجھ میں آنے سے پہلے تیاری کر لو۔ قبر جو ہے انسان کو وہاں دبانے لگے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں آخری وقت ہے، حضرت عمر کہتے ہیں اے لوگو، میں تو امیر المومنین ہوں، بادشاہ ہوں، لیکن اس دنیا سے جب میں جاؤں گا تو میری جنازہ کو یا میرے قبر کو یا میرے کفن کو امیر المومنین سمجھ کے مت دینا، اور بادشاہ سمجھ کے میری جنازے کو مت نکالنا، اور بادشاہ سمجھ کے میرے قبر کو مت کھودنا۔ لوگوں نے پوچھا، امیر المومنین عمر فاروق کہتے ہیں اے لوگو، کیا فائدہ، تم مجھے بادشاہ سمجھ کے کفن دو گے، تم مجھے بادشاہ سمجھ کے کاندھے پہ لے کے ایک جلوس نکالو گے، اور تم مجھے بادشاہ سمجھ کر کے قبر میں اتارو گے، اور میری قبر لمبی چوڑی کھودو گے، کیا پتا میں قبر میں جاتے ہی کسی سوال میں پھنس گیا، تب تو تمہاری یہ شان و شوکت گئی، نئی کفن گئی، قبر لمبی چوڑی ختم ہو گئی، یہ شان و شوکت سے جو جلوس نکالو سب بیکار ہو جائے گا۔ اور اگر میں اپنے قبر میں اپنے سوالوں میں اگر پاس ہو گیا تو یہ تمہاری 30 میٹر کی کفن کی کپڑا کیا حیثیت رکھتی ہے، یہ مٹی کی قبر کیا حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ اس وقت مجھے جنتی لباس پہنا دے گا اور جنت کے محلوں میں سے ایک محل عطا فرما دے گا۔ آج دیکھتے ہیں نا میرے دوستو، کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں ہے کہ مر گیا ہے، کافی لوگوں کو جنازے میں شامل کیا، جلوس نکالتا ہے، اس کے بعد قبر لمبی چوڑی کھودی جاتی ہے کہ یہ فلاں شخص کا قبر ہے، یہ فلاں آدمی کی قبر ہے، فلاں آدمی کی قبر ہے، ان کی قبر تھوڑی بڑی ہونی چاہیے، ان کے کفن تھوڑا زیادہ قیمت کی ہونی چاہیے۔ کیا فائدہ ایسی شہرت سے کہ قبر میں جائیں گے، سوال میں پھنسیں گے، سارا کفن اتار لیا جائے گا،
उस वक्त कब्र इतनी सख्ती के साथ पेश आएगी कि उनको दबाने लगेगी। हुजूर फरमाते हैं जब कब्र दबाएगी तो एक इधर की पसली उधर हो जाएगी, उधर की पसली इधर हो जाएगी, यानी एक एक हड्डी जो है वो सुरमा बन जाएगा पीस करके। तो कब्र जो है दोनों इंसान को दबाती है, एक अच्छे को भी एक बुरे को भी। खराब इंसान को जब दबाया जाता है तो उनकी हड्डी की सुरमा बना दिया जाता है, और अच्छे लोगों को जब दबाती है तो कब्र माँ की शफकत और माँ की तरफ प्यार करती है। जैसी माँ दबाती है अपने बच्चे को, ऐसे ही कब्र उसको दबाएगी जिसका अमाल अच्छा होगा, जिनका कार करतूत अच्छा होगा। ऐसे लोगों के लिए कब्र क्या है? जन्नत के बागों में से एक बाग है। और जो लोग वहाँ की तैयारी नहीं करते हैं उसके लिए क्या है? जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा है, उसको भी कब्र दबाएगी। उनका फ़र्क इतना होगा कि उनके हड्डी पसली को तोड़ करके सुरमा बना दिया जाएगा, फिर से उसमें जान डाली जाएगी, जिस्म तैयार होगी, फिर उससे वही सुलूक किया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, कब्र में जाने से पहले उसकी तैयारी कीजिए। हर एक इंसान को यहाँ से एक ना एक दिन जाना है, तो फिर जाना जब है तो वहाँ की तैयारी करके जाइए। वक्त बहुत हो रहा, फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह इससे आगे की बात मैं बताऊँगा। वाक़